السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شیء بعد. الحمد للہ علی نعمہ الکثیرہ وعطائہ الجزیل وفضلہ العمیم. احمدہ سبحانہ حمدا یلیق بعظمتہ ویوافی جودہ وکرمہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المتفرد بالعطاء والکرم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، بہت پاکیزہ تعریف، پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف. آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کر اللہ کی حمد ہے. ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے بہا نعمتوں پر، اس کے عظیم الشان عطیات پر، اس کے فضل اور مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی حمد کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی میں اکیلا ہے. اس جیسا فضل و کرم، عنایتیں، نعمتیں کوئی اور دے نہیں سکتا. اس لیے ہم سب اسی کی تعریف کرتے ہیں. آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایک اپنی زندگی کے خوشگوار موقع پر یہاں شریک ہوئے ہیں. آپ کی کانووکیشن ہے، آپ کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے رشتہ دار اور دوست بھی آپ کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، ان کو بھی مبارک ہو. اور اس کے علاوہ بھی جتنی بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں، آپ سب کو میں یہاں ویلکم کرتی ہوں کہ آج آپ ان بچیوں کی خوشی میں شریک ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رضا سے نواز دے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. ہماری حقیقی خوشی، ہمارے دل کی خوشی اللہ کی خوشی کے ساتھ ہے. جس کام سے اللہ راضی، ہم بھی اس پہ راضی. جس بات پہ وہ خوش، ہم بھی اس پہ خوش. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ریاکاری سے بچائے اور آخرت میں اس کی رسوائی سے بچائے. ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کام کے لیے چن لے. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم سب پر اپنا فضل فرمایا، اپنا احسان فرمایا اور ہمیں دین کی سمجھ دی، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اس راستے پر چلایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس راستے پر قائم رکھے. ہماری موت بھی آئے تو اسی راستے میں آئے کہ ہم اس کے دین کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اسی کے مطابق اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان کون ہوتا ہے؟
اللہ کا فرما بردار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، تنگی میں، آسانی میں، دن میں، رات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، کورس کرتے ہوئے، کورس کے بعد، زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا کے رکھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی ہم پر یہ نعمت دین باقی رکھے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس نعمت سے فیض اٹھانے والا بنائے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے، اور جب ہم اس کی ملاقات کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوں تو وہ ہمیں کہہ دے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، بے حساب بخش دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے یہ قرآن نازل کر کے، اور اس میں خوبصورت آیات نازل کر کے۔ ان آیات میں سے سورۃ فصلت کی یہ آیات میری محبوب ترین آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، بس اللہ ہی کو رب بنا لیا، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھا، اللہ ہی کے بن کے رہ گئے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں، جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، جو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ ایمان اور عمل تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کی انہوں نے پاسداری کی اور اسی پہ جم گئے۔ ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اتر کر انہیں تسلیاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ، نہ تم گھبراؤ، نہ تم غم کرو۔ دنیا میں انسان پر مختلف امتحان ہوتے ہیں، اگر دنیا والے اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مددگار بن جاتے ہیں۔ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی دین پڑھ لیتی ہے، پھر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، پھر وہ اپنی نمازیں پوری کرنا چاہتی ہے، پھر وہ اللہ کی اطاعت گزار بندی بن کے رہنا چاہتی ہے، وہ دین کی تعلیم دوسروں کو دینا چاہتی ہے، لیکن گھر والے اس سے تعاون ہی نہیں کرتے، اور سسرال میں تو یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب اس کی زندگی کی وہ ساری رگیں کاٹ دی جاتی ہیں، قرآن و سنت سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، تو وہ ایک بنجر کھیت کی طرح ہو جاتی ہے جس سے پھر کوئی پھل نہیں نکلتا، وہ اپنی ذات کے اندر بھی مرجھا جاتی ہے۔ ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے جو ایسے حالات میں بھی جمع رہے، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ کی مدد طلب کرتا رہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا رہے، اور چاہے ایک شخص بھی مل جائے اس کو آگے پڑھاتا رہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بندوں سے نہ ڈرو، تنقید سے نہ ڈرو، لوگوں کی گالیوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے بدنامی سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے پھر اس کے خلاف شیطان دوسروں کو بہکاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو کبھی بھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ ولا تحزنوا، اور غم میں نہ رہو، کیونکہ جب انسان سے وہ چیز چھٹ جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو پھر اس کے دل پہ غم چھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی دین کی مجلس ہو، چاہے وہ دین کے دوست ہوں، چاہے وہ دین کی تعلیم لینا یا دینا ہو۔
یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو انسان جب انجوائے کرنے لگتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اور جب اس سے یہی نعمت لی جانے لگتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی تعلیم، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کی تعلیم دینا، اس کو یاد رکھنا، اس کو نمازوں میں پڑھنا، دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ کام کوئی نہیں۔ لیکن جب کسی سے یہ کام چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی افسوس کی بات کوئی نہیں، اس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ تو فرشتے ایسے لوگوں کو جو ہر حال میں کتنی بھی مشکل ہو وہ اس کتاب کو تھام کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رسی پکڑے رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں؟ جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے، جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ خوف آئندہ کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ خوف لوگوں کی باتوں کا ہوتا ہے، خوف رزق کی کمی کا ہوتا ہے، خوف موت کا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا خوف نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب موت آتی ہے اس وقت بھی یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں دین پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے، اللہ کے دین پر جم کے رہتے ہیں، ان کو وہاں بھی وہ خوشخبری دیتے ہیں، آگے تمہارے لیے اب اچھی منزلیں ہیں، تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے، آگے تمہارے لیے اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ لہذا تم سے جو وعدے اللہ نے کیے، آج ان وعدوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ پھر وہاں ایسے فرشتے نہیں آتے جو مار مار کے جان نکالتے ہیں، جو ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جو اللہ سے دور ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو اللہ کا سامنا کرنا، اللہ کی طرف جانا بڑا مشکل لگتا ہے، انہیں بڑا پھر اس وقت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ مرنا نہیں چاہتے، دنیا سے جانا نہیں چاہتے، لہٰذا ان کی مار مار کی روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن یہاں فرشتے کہتے ہیں تم غم نہیں کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، وہاں بھی تمہارا ساتھ دیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے۔ دین سے جو چیز انسان کو دور کرتی ہے عام طور پر وہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں، جو زندگی میں اس کو خواہشات ہوتی ہیں کچھ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی، اور اس وجہ سے پھر انسان دنیا میں آگے سے آگے جاتا ہے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کو لمیٹڈ کر لیتا ہے کہ بس اس حد تک میں جاؤں گا، اس سے آگے میرے رب کا وقت ہے، اس سے آگے میرے دین کی خدمت کا وقت ہے، لہذا ایسا شخص پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت میں تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہاں تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کی تمہیں دنیا میں محرومی رہی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تم طلب کرو گے، جو چاہو گے ملتا چلا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، لیکن اگر انسان دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔